بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی طلحہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ سورہ ولا کلب۔ یہ اب روایتوں کا وہ باب شروع ہو رہا ہے جس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بڑی غلط فہمیوں کا باعث بنی ہیں اور بہت سے احکام ان سے نکال لیے گئے ہیں جو اس زمانے تک زیر بحث ہیں۔ میں نے اس روایت کا متن پڑھا ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے لی گئی ہے اور اس کا رقم ہے 19950۔ ترجمہ ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور نہ اس گھر میں جہاں کتا ہو۔ ان روایتوں کے ظاہر الفاظ سے لوگوں نے دونوں نتیجے نکال لیے ہیں اور وہ نتیجے ہمارے ہاں ممبر و محراب سے بیان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ تصویر بالکل ناجائز ہے۔ جب فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے تو کون مسلمان ہے کہ جو اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئیں؟ یہ تو معلوم ہے کہ ان کی آمد و شد جاری رہتی ہے، بلکہ بشارت دی گئی ہے کہ جب فجر کی نماز میں ہم بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اس کو سنتے ہیں، اور قرآن مجید میں دی گئی ہے۔ روایتوں میں بھی بہت سے اس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ جب یہ بات ایک مسلمان سنے گا تو اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوگی، تصویر کے بارے میں بھی اور کتے کے بارے میں بھی۔ تو میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ روایتوں سے متعلق چند اصولی باتیں بار بار سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نہیں ہوتا، یہ راوی کا بیان ہوتا ہے، اس لیے ان کی لفظی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر سرے سے عائد ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں جو دین ہمارے پیغمبر نے دیا ہے وہ قرآن اور سنت میں بغیر کسی تردد کے ہم تک پہنچ گیا ہے، وہی دین اصلاً دین ہے۔ روایتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگویں باتیں ہیں، ایک آدمی نے سنی، دوسرے نے سنی، کہاں تھی، کس ذیل میں تھی، کس سیاق میں تھی، کبھی بیان کر دیا، کبھی نہیں بیان کیا، جو جملہ سنا اس سے جو مطلب لیا اس کو اپنے الفاظ کا جامہ پہنا دیا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کو اصل پر مبنی کر کے سمجھا جائے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام شاطبی نے الموافقات میں ایک پورا باب باندھ کے اصول کے طور پر واضح کیا کہ اخبار احاد کے لیے وہ اصل تلاش کرنی چاہیے جس پر وہ مبنی ہوتی ہیں، اور وہ اصل کہاں ہوگی؟ وہ اصل یا قرآن میں ہوگی یا سنت میں ہوگی۔ اور قرآن و سنت میں جو چیزیں اصل کے لحاظ سے بیان ہوئی ہیں وہ دونوں طرح کی ہیں، وہ اصول عامہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ جزوی احکام بھی ہیں۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے اس کا کیا تعلق ہے، یہ کس چیز پر مبنی ہے، یہ کہاں سے کہی گئی ہوگی جس کو کسی شخص نے سنتے ہوئے یہ صورت دے دی ہے۔ یہ سمجھنا ناگزیر ہے، نہ سمجھیں گے تو جس طرح قرآن میں وہی حشر ہوتا ہے کہ آپ نے سیاق و سباق سے آیت کو اٹھا لیا تو پھر جو مطلب چاہے پہنا دیں، وہی روایتوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ ہوا ہے، دونوں جگہ ہوا ہے ہمارے ہاں۔ اس وجہ سے اس پر میں نے جو حواشی لکھے ہیں وہ سن لیجیے۔ پہلی چیز تھی تصویر۔ یہی فرمایا گیا نا کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ یہ اس لیے یعنی کیوں کہا یہ آپ نے؟ تو جب ہم قرآن و سنت میں اصل کو بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چونکہ روایات اصلاً اصول عامہ کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ اطلاقی ہوتی ہیں، اپلائیڈ ہوتی ہیں، یعنی کسی موقع پر بات کہی گئی ہے، ماحول میں کہی گئی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ زمانہ رسالت کے عرب میں، یعنی اب یہ دیکھیے ماحول بتایا جا رہا ہے، یہ کہاں کہی گئی ہے بات؟ یہ اس لیے کہ زمانہ رسالت کے عرب میں تصویریں اور مجسمے زیادہ تر پرستش کے لیے یا پھر ایسی چیزوں اور ایسے اشخاص کی بنائی جاتی تھیں جن سے متعلق مشرکانہ جذبات کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ یعنی یہ زمانہ نہیں تھا کہ آپ کی جیب میں کیمرہ پڑا ہوتا ہے اور آپ تصویریں کھینچتے چلے جاتے ہیں۔
تصویریں بڑے اہتمام سے بنائی جاتی تھیں، مجسمے بھی بنائے جاتے تھے، لیکن بہت بڑی تعداد میں مشرکانہ اوہام کو سامنے رکھ کر، یا شرک کے لیے یا پرستش کے لیے، جیسے بت بنائے جاتے تھے اسی طرح تصویریں بنائی جاتی تھیں۔ مثلاً انبیاء، فرشتے، جنات۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو شرک ہے اس کے بارے میں جب لوگ گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں تو وہ دیوی دیوتاؤں سے کریں گے، بتوں سے کریں گے، لیکن تاریخ کو اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روشنی میں پوری طرح بصیرت کے ساتھ پڑھیے تو خود شرک مذہبی تصورات سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی جب اللہ کے پیغمبروں سے ابتدا کی گئی، پہلے انسانی کو پیغمبر بنا دیا گیا، تو وہ معلومات بھی حاصل ہوئیں جو نادیدہ عالم کے بارے میں، یعنی ایک تو وہ عالم ہے جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتا ہے، جس پر سائنس مبنی ہوتی ہے۔ نادیدہ عالم کے بارے میں اطلاعات میں یہ بتایا گیا کہ صرف تم ہی نہیں ہو اس زمین پر، ایک دوسری مخلوق جنات بھی ہیں، وہ بھی پھرتے ہیں یہاں پہ، وہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ پیغمبروں کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ربط فرشتوں کے ذریعے سے پیدا کرتا ہے، اور وہ ایک بڑی برتر، بڑی غیر معمولی مخلوق ہے، وہ بھی ہے، تم ہی پہلی مرتبہ شعور کے ساتھ نہیں بنائے گئے ہو۔ تو ان دونوں اطلاعات کو ان کی جگہ پر رہنا چاہیے تھا، اور پھر خود پیغمبر جن کا انتخاب کر لیا جاتا تھا وہ بھی ظاہر ہے بہت ممتاز تھے۔ تو انہی کے ساتھ انسانوں کے تعلق اور تصورات سے جب ذرا وقفہ آ گیا تو مشرکانہ اوہام پیدا ہونا شروع ہو گئے، انہی کے بت بنے۔ یہی دیوی اور دیوتا ہیں جن کا تصور اصل میں پیغمبروں سے چلا اور بعد میں شرک میں تبدیل ہو گیا۔ معاف کیے۔ مثلاً انبیاء، فرشتے، جنات، ان کے بسیرا کرنے کے درخت، ہر گاؤں میں سنا ہوگا کہ یہاں ہمارے ہاں اس پیپل کے درخت پر، اس بڑ کے درخت پر فلاں جن کا بسیرا ہے، اور ان کی سواری کے لیے پروں والے گھوڑے، یعنی فرشتوں کے پر، اور جب وہ کبھی آتے ہیں یا جنات آتے ہیں تو ان کے گھوڑے بھی اڑتے ہیں۔ یہ تصورات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ عرب کے اندر جو چیزیں موجود تھیں ان کا میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے، یعنی یہ جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ عقیدے کی نجاست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا نا کہ جو نجاست ہم لفظ بولتے ہیں، یہ چیز پاکیزہ نہیں ہے، یا پلید ہے، یا گندی ہے، یا نجس ہے، تو یہ سوری لحاظ سے بھی بولا جاتا ہے۔ صورت میں ایک چیز ہمیں غلیظ نظر آتی ہے، جیسے بول و براز ہے۔ اسی طرح سے معنوی نجاست کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور بتوں کے معاملے میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اجتنبوا الرجس من الاوثان، اسی طریقے سے مشرکین کے بارے میں کہا ہے کہ انما المشرکون نجس۔ تو یہ عقیدے کی نجاست ہے، یعنی اس سے میں سوری نجاست نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ نجس ہے، اس کا عقیدہ یا وہ چیز وہ اپنے اندر عقیدے کی، فہم کی، علم کی نجاست رکھتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عقیدے کی نجاست ہے، اور فرشتوں کو اس کے بارے میں حساسی ہونا چاہیے۔ یعنی فرشتوں کو تصویر سے کیوں نفرت ہوگی؟ اس لیے کہ اگر وہ شرک کا نمونہ ہے، اس کا عام تصویروں اور مجسموں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو آپ بناتے ہیں، ہمارے مصور بناتے ہیں، کیمرے سے بنتی ہیں۔ سورہ سبا کی آیت 13 میں تصریح ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی عمارتوں میں مورتیں بنوائی تھیں، اور خدا کے ایک پیغمبر کے بارے میں یہ کسی طرح متصور نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی کوئی چیز اپنی عمارتوں میں گوارا کرے گا جو فرشتوں کو آنے میں مانع ہو سکتی ہو۔ یعنی اگر فرشتوں کو تصویر سے نفرت ہے تو پھر تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل پر تصویریں بنا کے یا ہیکل پر تصویریں بنا کے ان کے آنے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ تو یہ اصل میں تصویر کا معاملہ ہے۔ لہٰذا آگے کی توضیحات سے واضح ہو جائے گا کہ اس باب کی تمام روایتیں در حقیقت مادی اور روحانی دونوں قسم کی نجاستوں ہی سے متعلق فرشتوں کی حساسیت کا بیان ہے۔ یعنی فرشتے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ اس لیے کہ اگر کوئی مشرکانہ توہمات کے تحت مجسمہ بنایا گیا یا تصویر بنائی گئی ہے تو یہ نجس ہے، جس طرح کہ انما المشرکون نجس۔ اور ان سے ہمارے لیے جو تعلیم نکلتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کی بے تکلف آمد و شد کے لیے ہمیں اپنے گھروں کو ہر قسم کی نجاستوں سے پاک رکھنا چاہیے۔ تو تعلیم یہ نہیں ہے کہ تصویر نہیں ہونی چاہیے گھر میں، یا کتا نہیں ہونا چاہیے، کتے پر آگے بات کریں گے۔ تعلیم یہ ہے کہ گھر میں کوئی نجاست نہیں ہونی چاہیے، نہ سوری نہ مانوی۔
یہ اگر غور کیجئے تو ٹھیک اس مقصد کا تقاضا بھی ہے جو خدا نے اپنے دین کا بیان فرمایا ہے، یعنی تزکیہ و تطہیر۔ اب دیکھیے دین کا مقصد سامنے رکھا، دین کے اصول عامہ سامنے رکھے، دین کی تعلیمات سامنے رکھی، قرآن کی تصریحات سامنے رکھیں، اس کے بعد روایت پر تخصیصات عائد کر دی گئیں۔ روایتوں کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہ روایات پڑھ رہے ہیں جن میں تصاویر اور کتوں کے بارے میں بعض باتیں آئی ہیں اور ان کو لوگوں نے ایک خاص طریقے سے سمجھا ہے، جس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں ابو طلحہ کی جو روایت ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی، اس کے بعض پہلوؤں کی وضاحت ہو چکی ہے، اور خاص طور پر اس حصے کی جس میں تصویروں کا ذکر ہے۔ اور میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ جب اخبار احاد میں کوئی چیز آتی ہے تو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کی آیت آ گئی ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی بات کیا تھی، کس موقع پر کہی گئی، کہاں کہی گئی، سننے والوں نے اپنے ذوق کے لحاظ سے، اپنے فہم کے لحاظ سے اس کو کبھی پورا، کبھی سیاق و سباق کے ساتھ، کبھی ایک جملے کی صورت میں آگے بیان کر دیا۔ اس سے یہ سارا ذخیرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پوری ترتیب کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے، یعنی دین کا مقصد کیا ہے، اس کے اصول عامہ کیا ہیں، اس کے جزوی احکام کیا ہیں، اصل کی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہے، اس سے اس روایت کا کیا تعلق قائم ہوتا ہے، اس سب کو سامنے رکھ کر پھر اس کا مفہوم متعین کیا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اس میں جو تصویریں زیر بحث ہیں وہ تصویریں ہیں جو اب ہم کھینچتے بناتے ہیں، نہ اس سے پہلے جو تصویریں عام رہی ہیں، یہ در حقیقت وہ مجسمے، وہ تصویریں ہیں جو مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی جاتی تھیں، ان کو ممنوع قرار دیا اور یہ فرمایا کہ فرشتے جب گھر میں وہ موجود ہوں، یعنی اس طرح کے مجسمے، اس طرح کی تصویریں، تو وہ داخل نہیں ہوتے۔ دوسری چیز جو بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ لا تدخل الملائکہ بیتن فیہ سورہ ولا کلب، فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جن میں اس طرح کی تصویر ہو، جس کا میں نے ذکر کیا۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جہاں کتا ہو۔ اب اس کتے سے کیا مراد ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی وہ کتا جسے سدایا نہ گیا ہو۔ اگر آپ جانوروں کے بارے میں کچھ واقف ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ جانور کو اگر آپ نے رکھنا ہے، گھر میں رکھنا ہے، یا آپ نے شکار کے مقصد سے جانور کو پالنا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ جانور کی تربیت ہوئی ہو۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ جانوروں کو سدانے کا علم ہم نے انسان کے اندر ودیت کیا ہے، اور وہ جانور جو سدائے ہوئے جانور ہیں، یعنی معلم ہیں، ان کو سکھا دیا گیا ہے، سدھا لیا گیا ہے۔ وہ جانور انسان کے اگر ساتھ بھی ہوں، اس کے پاس رہیں بھی، اور اس کے ذریعے سے وہ فوائد بھی حاصل کریں، جیسے کہ اب آپ جانتے ہیں کہ کتوں سے بہت کام لیے جاتے ہیں، اور قدیم زمانے میں شکار کرنے، اسی طرح اپنے ریوڑ کو ہانکنے، اپنے باڑے کی حفاظت کرنے کے لیے تو یہ کام لیے جاتے رہے ہیں۔ لیکن یہ کن سے لیے جاتے ہیں؟ یہ گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے کتوں سے نہیں لیے جاتے، یہ سدائے ہوئے کتوں سے یا سدائے ہوئے جانوروں سے، جو جانور بھی جیسے پرندوں میں بھی بعض کو سدا لیا جاتا ہے۔ تو یہ جس کتے کا یہاں ذکر ہے، اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کتوں کی جنس سمجھ لیا گیا ہے۔ ایک گھروں میں جو پلے داخل ہو جاتے ہیں، کتے داخل ہو جاتے ہیں، دیہات میں دیکھا ہوگا، نہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بول و براز کہاں کرنا ہے، کہاں گندگی پھیلا دیں گے، کہاں نجاست پھینک دیں گے۔ اگر وہ گھر میں بھی ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اسی طریقے کے مطابق جو کچھ بھی کرنا ہوگا کریں گے۔ تو یہ کتے ہیں جو یہاں زیر بحث ہیں، جس طرح وہ تصویریں یہاں زیر بحث ہیں کہ جن کو مشرکانہ توہمات کے تحت بنایا جائے۔ تو میں نے لکھا کہ یعنی وہ کتا جسے سدایا نہ گیا ہو، لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو۔ تو اگر اس طرح کے کتے آپ کے گھر میں ہیں کہ کچھ معلوم نہیں کہ کہاں پیشاب کر دیں گے،
کہاں رفع حاجت کے لیے بیٹھ جائیں گے، کہاں کیا گندگی آ کے ڈال دیں گے، تو پھر فرشتے نہیں آئیں گے گھر میں۔ اس میں محتاط رہنا چاہیے۔ یعنی وہ کتا جسے صدایا نہ گیا ہو، لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو، یہ تخصیص۔ اب یہ دیکھیے نا یہاں کیا کیا گیا ہے کہ ایک عام لفظ میں ایک تخصیص عائد کر دی گئی ہے۔ لفظ تو عام ہی تھا کتا، لیکن اس کو پورے نظم میں رکھ کر، یعنی یہ کہ دین کا مقصد کیا ہے، یہ کہ اس کے اصول عامہ کیا ہیں، یہ کہ قرآن و سنت میں جزوی طور پر دوسری ہدایات کیا ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ مائدہ میں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو اٹھایا ہے اور اعلیٰ ترین شرف پہ پہنچا دیا ہے، یعنی ان کا کیا ہوا شکار حلال ہے۔ وہ اگر صدائے ہوئے ہیں تو بس اللہ کا نام انہی پر پڑھ دو، وہ تمہارے لیے اعلیٰ اور جاریہ ہیں۔ اور اصحاب کہف کے کتے سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ وہ غار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے فرشتے روز آتے ہیں جاتے ہیں۔ یعنی وہ کتا جسے صدایا نہ گیا ہو، لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو۔ یہ تخصیص اس لیے ضروری ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت 4 میں اللہ تعالیٰ نے کتوں کے صدانے کے علم کو اپنا سکھایا ہوا علم قرار دیا اور فرمایا ہے کہ انہیں اگر اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے تو اس شکار کو پھاڑ دینا ہی اس کا تزکیہ ہے۔ یہ تزکیہ ہے جس کے بغیر کوئی جانور حلال نہیں ہوتا، یعنی جب تک اس کا خون پوری طرح نہیں نکال دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کا حلقوم کاٹتے ہیں، چھری ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہی کام آپ کا صدایا ہوا کتا کر دے اور اسے اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا ہو تو فرمایا اب اس شکار کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معمولی عزت نہیں ہے جو صدائے ہوئے جانور کو دی گئی ہے۔ فرمایا ہے کہ انہیں اگر اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے تو ان کا شکار کو پھاڑ دینا ہی اس کا تزکیہ ہے، لہٰذا اسے ذبح کیے بغیر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے کوئی ادنا تاثر بھی اس بات کا نہیں ملتا کہ کتا بجائے خود کوئی پلید جانور ہے یا اس کے رکھنے اور صدانے سے انسان اللہ کی کسی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب صدایا جائے گا، رکھا جائے گا، اس کو شکار میں مانوس کیا جائے گا تو وہ کہیں باہر پھینک آئیں گے، آپ کے پاس ہوگا۔ چنانچہ یہ بات علی الاطلاق تو کسی طرح قبول نہیں کی جا سکتی کہ جہاں کتا ہو فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے، لیکن اس تخصیص کے ساتھ ضرور قبول کی جا سکتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں یہ خیال کہ اپنی لطافت طبع کے باعث وہ مادی نجاستوں کے بارے میں بھی ایسے ہی حساس ہوں گے ہر لحاظ سے قرینہ قیاس ہے۔ جیسے ایک صاف ستھری طبیعت کا آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ اس کو کسی غلیظ جگہ پہ لے جائیں یا بٹھا دیں یا جہاں اس طرح کی کوئی غلاظت یا نجاست ہو، تو اس حدیث میں اصل میں یہ بتایا گیا ہے کہ گھر میں اگر اس طرح کے جانور ہوں گے جو جہاں چاہے گندگی پھیلا دیں اور کوئی احتیاط نہیں ہوگی اور کوئی ان کی تربیت نہیں کی گئی ہے تو پھر فرشتے اس طرح کے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ آگے روایتوں میں یہ بات باللفظ بیان ہو جائے گی، آپ خود دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ یہ کیا بات ہے جو کہی گئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابو طلحہ کی روایت پڑھ رہے ہیں جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور نہ اس گھر میں جہاں کتا ہو۔ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا کہ ان دونوں باتوں کا مطلب کیا ہے، یعنی تصویریں وہ تصویریں مقصود ہیں جن کو شرک کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ممنوع قرار دیا ہے، شرک سب سے بڑا جرم ہے، اور شرک کے لیے ہمیشہ یہ چیز اختیار کی گئی کہ جو انسان نے توہمات قائم کیے ہیں ان کو تصویر میں یا مجسمے میں ڈال دے، اور اسی سے بت پرستی کا رواج ہوا۔ عربوں کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی، بہت تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی نوعیت کیا تھی۔ تو یہ بتایا گیا کہ اس طرح کی تصویریں اگر گھر میں رکھو گے تو پھر اللہ کے فرشتے شرک سے نفرت کرتے ہیں، وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ خود قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ شرک ایک نجاست ہے اور اس کے قریب بھی آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ دوسری یہ کہ وہ کون سے کتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ وہ کتے کہ جو صدائے نہ گئے،
یعنی اگر کتے کو صدایا نہیں گیا، جس کو قرآن مجید نے تکلیب کہا ہے، اس کو تربیت دینا، اور بڑی تعریف کی ہے سورہ مائدہ میں کہ وہ کتے جنہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو علم اس انسان کو دیا ہے اس سے رہنمائی لے کر وہ صدا لیتا ہے اور پھر وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں، تو ان کا تو کیا ہوا شکار بھی اللہ کے نزدیک اگر ذبح کرنے کا موقع نہ ہو اور خون نکل گیا ہو ان کے پھاڑنے سے تو حلال قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے کتے ہیں۔ اس کو پھر سن لیجئے، یعنی وہ کتا جسے صدایا نہ گیا ہو، لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو۔ اس طرح کے آوارہ کتے آپ نے یہاں سے پکڑ لیا، وہاں سے پکڑ لیا۔ اب تو آپ کو وہ کتے دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن دیہات کی زندگی کا جن لوگوں کو تجربہ ہے انہیں معلوم ہے کہ وہ کیسے گھروں میں آ جاتے تھے اور کس طرح گندگی پھیلا دیتے تھے۔ لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو۔ یہ تخصیص، یعنی یہ کیوں شرط عائد کر دی میں نے اس پر؟ یہ تخصیص اس لیے ضروری ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت 4 میں اللہ تعالیٰ نے کتوں کے صدانے کے علم کو اپنا سکھایا ہوا علم قرار دیا، بڑی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس علم کی، اور فرمایا ہے کہ انہیں اگر اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے تو ان کا شکار کو پھاڑ دینا ہی اس کا تزکیہ ہے۔ ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے اس چیز کی۔ گوشت جائز نہیں ہوتا جب تک کہ جانور کا خون پوری طرح نہ نکل جائے، اور اس کے لیے ذبح کا ایک طریقہ سنت کے طور پر قائم کیا گیا۔ لیکن شکاری جانوروں کے بارے میں یہ قرآن نے استثناء بیان کیا اور یہ بتایا کہ اگر تو انہوں نے جانور کو پھاڑ دیا ہے تو بس وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا، بشرطے کہ تم نام اللہ کا لے کر انہیں چھوڑو۔ یہ پوری بات سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے، اور فرمایا ہے کہ انہیں اگر اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے تو ان کا شکار کو پھاڑ دینا ہی اس کا تزکیہ ہے، لہٰذا اسے ذبح کیے بغیر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے کوئی ادنا تاثر بھی اس بات کا نہیں ملتا کہ کتا بجائے خود کوئی پلید جانور ہے، یعنی یہ بتا دیا گویا اس حکم ہی سے واضح ہو گیا، یا اس کے رکھنے اور صدانے سے انسان اللہ کی کسی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے صدایا جائے گا؟ آپ کا تعلق پیدا ہوگا، کچھ سکھائیں گے اس کو، اپنے آپ سے مانوس کریں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ چنانچہ یہ بات علی الاطلاق تو کسی طرح قبول نہیں کی جا سکتی کہ جہاں کتا ہو فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے، لیکن اس تخصیص کے ساتھ ضرور قبول کی جا سکتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ اگر کتا صدایا ہوا نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں یہ خیال کہ اپنی لطافت طبع کے باعث وہ مادی نجاستوں کے بارے میں بھی ایسے ہی حساس ہوں گے ہر لحاظ سے قرینہ قیاس ہے۔ جس طرح آپ کے ہاں اگر کوئی بزرگ آتے ہیں یا کوئی نفاست طبع رکھنے والے شخص آتے ہیں تو آدمی خیال کرتا ہے کہ بھائی کوئی غلاظت، کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے دائیں بائیں، تو بالکل یہی اہتمام فرشتوں کے لیے بھی گھروں میں رکھنا چاہیے۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے فرشتوں کے ذاتی حیثیت میں اور اپنی مرضی سے کہیں آنے کے ساتھ ہی خاص سمجھا جائے۔ یعنی فرشتوں کے آنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی اتباع میں آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فلاں جگہ جائیں، تو اس میں تو وہ بالکل اسی طرح جائیں گے جس طرح کہ آپ جب کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ جا کر پوسٹ مارٹم کرے تو وہاں لاشوں سے تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جاتا ہے، تو وہ امتثال امر کے لیے جانا ہے۔ اور ایک دوسرا جانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوش طبعی کے لیے، آپ کسی کے ساتھ محبت کے لیے، آپ کسی کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے اپنے طور پر جاتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنی نفاست کا خود بھی خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر خدا کے کسی حکم کی تنفیذ کے لیے کہیں بھیجے جائیں گے تو بالبداہت واضح ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ان کے لیے مانع نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اس طرح بھیجے جائیں گے تو پھر تو وہ ہر جگہ آئیں گے، وہ ان کا آنا کوئی خوشی کا آنا نہیں ہوتا یا اپنی مرضی کا آنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں جو بھی ہوگا آئیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ بدر میں آئے اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کی مدد کی، اور وہاں سب مشرکین ہی مشرکین تھے جن کے ساتھ معاملہ ہوا، لیکن وہ اللہ کے حکم کی پیروی میں آئے۔
चुनाचे ये किसी तरह मुतसव्वर नहीं हो सकता कि फ़रिश्ते असहाब काफ के गार में महज इसलिए दाखिल नहीं होते होंगे कि गार की दहलीज़ पर उनका कुत्ता अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। कुरान मजीद ने तस्वीर खींची है कि जब अल्लाह के वो बंदे गार में चले गए तो उनका कुत्ता उस गार के बाहर बैठा हुआ था, पासबान निगहबान बनकर। व कल्बहुम बासितुन ज़राए बिलवसीद, ये ख़ुद कुरान के अल्फाज हैं। तो कुत्ते का ख़ास तौर पे ज़िक्र किया अल्लाह ताला ने। तो इस वजह से ये ख्याल करना कि हर कुत्ते के बारे में बात कह दी गई है, ऐसा नहीं है। यहाँ ये बात मलहूज़ रहे कि फ़रिश्ते ज़ाती हैसियत में और अपनी मर्ज़ी से, ज़ाती हैसियत में और अपनी मर्ज़ी से, यानी जैसे हम अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से मिलते हैं, मिलाते हैं, जाते हैं, यहाँ ये बात मलहूज़ रहे कि फ़रिश्ते ज़ाती हैसियत में और अपनी मर्ज़ी से पैगंबरों के यहाँ तो आते ही, आना जाना रहता है उनका। उनके अलावा आम लोगों के यहाँ भी उनका इस तरीके से आना मुस्तबद नहीं है। यानी नेक लोगों के यहाँ, सालेहीन के यहाँ, आम लोगों के यहाँ भी फ़रिश्तों की आमद-ओ-शुद जारी रहती है। चुनाचे सूरह बनी इसराइल की आयत 78 में तसरीह है, कुरान ने बताया कब कब आते हैं। चुनाचे सूरह बनी इसराइल की आयत 78 में तसरीह है कि फ़जर की क़िरात वो लाज़मन सुनते हैं। आप फ़जर की क़िरात मस्जिद में कर रहे हैं, आप घर में कर रहे हैं, जब आप अल्लाह की किताब पढ़ते हैं तो करीब में जो फ़रिश्ते हैं वो आपके साथ शामिल हो जाते हैं उसमें। तो ये तो आने का वो वक्त है जिसको ख़ुद कुरान ने बयान कर दिया है। कुरान की आम तलावत के मौके पर भी उनके आने का ज़िक्र बाज़ रवायतों में हुआ है। आप रवायतों में देखिए तो सहाबा किराम के बाज़ तजुर्बात बयान हुए हैं कि जिसमें उन्हें महसूस हुआ कि वो कुरान पढ़ रहे हैं और उनके गिरदो पेश में फ़रिश्ते उसको सुन रहे हैं। बड़ा मशहूर वाक़या है कि जिसमें एक साहिब के घोड़े बदक गए, उन्होंने पूछा तो हुजूर ने बताया कि फ़रिश्ते तुम्हारी तलावत सुन रहे थे। खैर व बरकत की दूसरी मजालिस और मौक़े को इस पर क़यास किया जा सकता है कि उनमें भी उनकी शिरकत हर वक्त मतवक्का हो सकती है। कोई नेकी का काम हो रहा है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, दीन की बात हो रही है, तो वो अगर कुर्ब व जवार में मौजूद हों तो जिस तरह एक साले इंसान बैठ जाता है वो भी बैठ जाते हैं उन मजालिस में। इस रवायत में इजमाल का उसलूब है, लेकिन इस बाब की आखिरी रवायत में उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना के बयान को देखिए। ये बहुत सी रवायतें आगे आएंगी, इसमें एक आखिरी रवायत आएगी जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना से है। उसको देखिए तो हमारी इस बात की तायीद होती है कि फ़रिश्तों के घरों में दाखिल न होने का बायस नजासत का एहतिमाल ही हो सकता है। उन्होंने उसमें बताया है कि कुत्ता निकाल दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बैठने की जगह पर पानी लेकर छिड़क दिया। ये ज़ाहिर है कि इसके लिए किया गया कि वहाँ अगर कोई नजासत रही हो तो साफ़ हो जाए। ये जो कच्चे फ़र्श होते थे उनको इसी तरह साफ़ कर लिया जाता था। तो असली मसला ये है कि ये जानवर कहीं घर में नजासत न फैलाए। फ़रिश्तों के न आने की वजह ये है, सदाया हुआ है, उसको अच्छी तरह तरबियत दिया गया है, तो उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।